السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جزاک اللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ایک حکم، ایک نصیحت، ایک تاکید تمام جہانوں کے ایمان والوں کو فرماتے ہیں، اور وہ نصیحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ان لوگوں کی جماعت جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور حتمی نبی اور رسول مانا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اس طرح ڈرو کہ اس تقوی کا، اس خوف کا حق ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہارا خاتمہ اس دنیا سے، تمہارے جانے کا وقت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ بظاہر تو یہ آیت نظر آتی ہے کہ اس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور اپنی زندگی کو اس حالت میں گزارنے کی تاکید ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کے گزارے، اور اس حالت میں اس کی موت ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلم ہو، تابع دار، فرما بردار لکھا جائے۔ لیکن اگر اسے وائڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے، وسیع پیمانے پر، وسیع نظریے سے دیکھا جائے، تو تمام کے تمام دین کی اساس اور بنیاد اس میں اللہ نے ذکر کر دی کہ ایک مومن کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے لائق اور اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بغیر ہو، کوئی عمل بھی۔ اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا، اس کے کھانے کا اختتام ہونا، گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، سفر کے لیے روانہ ہونا، سفر سے واپسی پر آنا، بیماری کی حالت ہے، صحت کی حالت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بے اولادی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا اللہ نے فراوانیاں دی ہیں، رزق دے دیا، اولاد دے دی، مال دے دیا، سکون والا، برکت والا گھر دے دیا، سواری دے دی، تابع دار بیوی دے دی، بچے دیندار اور اچھے دے دیے۔ ہر حال میں انسان نے اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، اللہ کا شاکر اور اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ یہ ماہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کی کچھ فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے کے رکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد، اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے آخری دنوں میں روزے نہ رکھے، سوائے اس کے جو بندہ مستقل روزے دار ہے، یعنی جو ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزہ چھوڑتا ہے، جس کی روٹین یہ ہے کہ وہ ہر مہینے میں وقفے کے ساتھ روزے نفلی رکھ رہا ہے، اس کو رخصت دی۔ لیکن اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، تاکہ رمضان کے جو کنسسٹنٹلی یکے بعد دیگرے روزے آنے ہیں وہ 29 ہے یا 30 ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اس میں صرف رخصت اس کے لیے ہے جو بہت ہی بیمار ہے یا جس کو کوئی سفر ایسا لاحق آ گیا جس میں روزہ اس کے لیے مشکل ہے، اس حالت میں اضطراری حالت میں روزہ معاف ہے، باقی ہر ایک نے روزہ رکھنا ہے۔ اب شب برات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں شعبان کے حوالے سے خود ساختہ اور غیر مستند عبادتوں کا اہتمام شروع کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے جی 15 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس رات کو لوگوں کی موت اور زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب یا بنی کلاب، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب عرب میں یہ جو قبیلہ تھا اس کی بکریاں مشہور تھیں جو سب بکروں کی نسلوں میں سے زیادہ بال والی تھی۔ تو یہ روایات بیان کر کے ایک مخصوص دن کر لیا گیا اور اس رات کی مخصوص عبادت بنا لی گئی۔ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی ترتیب اس کی صورتیں بنا دی گئیں، اگلے دن روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی حرف اعتراض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن 15 شعبان کی رات اور دن کو مخصوص کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا اجتماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے یہ آیت نازل ہوتی ہے اور آیت کا مضمون بڑا ہی منفرد ہے، اپنی نوعیت میں ایک اہمیت کا حامل اور ایک ایسی ریویلیشن، ایسی وحی جو ہے جس نے صحابہ اکرام کو متنبع کر دیا کہ اللہ نے آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نازل ہوا، اس کے بعد والی کوئی چیز بھی دین نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے حکم قطعی نازل کر دیا کہ آج کے بعد میرے نبی کے بعد کوئی بھی ایسی بات کی جائے جو دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن اور نبی کی سنت سے کوئی اشارہ حوالہ نہیں ملتا،
وہ کام دین کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو جتنا مرضی آپ اچھا سمجھ لیں، جتنی مرضی اس کی فضیلتیں بیان کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے پسند کر لیا۔ یعنی اسلام کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی آپ کام خیر کا کرے، اگر وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اب یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے بڑی سخت بات بیان فرمائی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دینی مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں تھے؟ یعنی جو بندہ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کی، وہ کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی سجادہ نشین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، اگر اس کی کوئی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے اس بات کو مانتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا تم نے ایسے اللہ کے شریک بنا لیے؟ یعنی آپ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی انسان کی بات مانیں گے، اور وہ بات اگر اللہ کے حکم کے مخالف ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو گویا اسی طرح ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا لیا۔ یہ کوئی عام انسان بات نہیں کر رہا، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں ہے، اللہ نے بڑی سخت بات بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں احکامات دیتے ہیں، اس کے علاوہ جس کی بھی بات مانو گے، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ تم نے اس کو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیا۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اور اس کی وہ باتوں کو تم مانتے ہو جس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ یعنی ادھر سے ہمیں ان دو آیات سے پتہ چلا کہ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز، جو بندہ بھی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا میں کسی انسان کی، وہ جتنا مرضی معتبر ہے، باعزت ہے، علم والا ہے، رتبے والا ہے، اگر اس کی بات مان کر اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2697۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی وضاحت میں یہ حدیث بڑی آسان اور سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا، حدث یحدث کہتے ہیں کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، کسی نئی چیز کا سامنے آنا۔ حدث عربی زبان میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، حدیث کہتے ہیں ایسی بات کو جس کا علم نہیں تھا، جس کے بارے میں فہم اور ادراک نہیں تھا، شعور میں نہیں تھی وہ چیز، وہ سامنے بیان ہو گئی۔ فرمایا من احدث فی امرنا، ہمارے اس امر میں یعنی دین میں کسی نے کوئی ایسی بات کی، ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس میں کسی نے کوئی نئی بات نکالی جس کا میں نے حکم نہیں دیا، فہو رد، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دھتکار دی جائے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 867، ہر خطبہ میں آپ یہ بات بیان فرمایا کرتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ جب بھی خطبہ ادا فرماتے، بیان کرتے، آپ یہ پڑھتے اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔
یعنی کامیابی اور کامرانی کا راستہ کس میں ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں۔ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی کس میں ہے؟ وہ رہنمائی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لینا ہے، آپ کی سنت سے لینا ہے، آپ کے اعمال سے لینا ہے۔ اگر وہ عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا، آپ اس کو قرآن کے مطابق بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس عمل کی کوئی وقت نہیں۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور سب سے برے کام کیا ہیں؟ دین میں نئے کام ایجاد کرنا۔ وہ امور جن کو ہم خیر و برکت کا سمجھتے ہیں، نیکیاں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، خیر والا ہے، کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام کام جو اللہ کی کتاب، قرآن اور نبی کی سنت میں نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام کام برے کام ہیں، شر کہا ہے انہیں، یعنی فتنہ انگیزی پھیلانے والے، اعمال کو برباد کرنے والے، اللہ کی ناراضگی انسان کے مقدر میں لکھنے والے۔ محدثاتھا، وہ کام ہے جو خود ایجاد کیے جائیں۔ یہاں پر بھی وہ حدث کا لفظ کا ماخذ استعمال ہے، محدثاتھا، یعنی وہ کام جو خود بنا دیے گئے، خیر کے بنا دیے گئے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام کی تمام بدعات جو ہیں وہ ضلالت ہے۔ اب یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ ایک ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، جی ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، جو نیکی کے لیے کیا جائے وہ بدعت حسنہ ہے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جو کوئی بھی کسی خیر کا کام کرتا ہے فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا، جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو بھی خیر کا ثواب ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا، وہ عمل کیا، اس پر بھی اسے خیر ملتی جائے گی۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی حدیث کے آخر میں ہے، جو کوئی بھی شر کا کام کرتا ہے اور جو اس شر اور فتنے پر اور خلاف دینی کام پر عمل کرے گا، اس کے ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا وبال ملتا رہے گا۔ جس طرح ایک حلال سیونگ اکاؤنٹ ہے، ایک حرام سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ حلال سیونگ اکاؤنٹ تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھولا جاتا ہے، جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے، جو علم نافع کی صورت میں ہے، جو نیک اولاد کی تربیت کی صورت میں ہے۔ اور حرام سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ انسان اپنے ذمے برائیاں، بدعات، خرافات اور نافرمانیوں کے ذریعے کھولتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اس بات کو ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اب ان احادیث اور آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ایک وضاحت، ایک تصویر کھل کے سامنے آتی ہے کہ دین اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکامات کا نام ہے۔ جو اس میں ذکر نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کام جتنا مرضی اچھا نظر آئے، جتنا مرضی خیر کا نظر آئے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی قبولیت نہیں ہے۔ اب کچھ ان روایات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے جن روایات کی بنیاد پر 15 شعبان کی رات کو معتبر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ روایتیں کن کتابوں میں ذکر ہیں اور ان کی علمی حیثیت کیا ہے، کہ کسی بھی بات جو ہے اس کو دین اسلام میں بغیر تحقیق کے ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی ہے نا، فَإِن جَاءَكُم بِفَاسِقٍ بِنَبَإٍ، کوئی بھی فاسق و فاجر تمہیں کوئی خبر دیتا ہے، فَتَبَيَّنُوا، اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کوئی بات تمہیں پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو۔ اور علم حدیث مسلمان ہی نہیں بلکہ آج کے کئی مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین حدیث کیسے اکٹھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنے پاس سے جس کو دل کرتا ہے کہتے ہیں جی صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ رد ہے، یہ راوی قابل قبول ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مردود ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی باتیں۔
آج کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم حدیث کیا ہے، محدثین نے حدیثیں کیسے اکٹھی کی ہیں، کتنی محنت کی ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے محدثین ایک ایک ماہ کا سفر کرتے تھے، سینکڑوں میل کا سفر کیا، اور بندے سے حدیث سن کر اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے واپس چلے گئے۔ یہ محدثین کا شیوا ہے، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، اس کی دعوت بھی قبول نہیں کی۔ کہا کہ اگر میں نے تیرے سے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تیری دعوت قبول کر لی تو میرے آنے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ میرا مقصد اس صنف پہ چلا جائے گا کہ میں تجھ سے ضیافت کروانے آیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث تجھ سے سننی تھی، اس کی سند لینی تھی، اس لیے میں آیا تھا۔ سب سے پہلی حدیث سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنی کلب کے بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ 15 شعبان، نصف شعبان، شعبان کے آدھے مہینے کی رات جو ہے 15 شعبان کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو؟ بنی کلب کی بکریوں کے برابر۔ خطبہ کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں بنی کلب کی بکریاں مشہور تھیں، سب سے زیادہ بالوں والی، کسی اور بکرے کی نسل کے اتنے زیادہ بال نہیں ہوتے تھے۔ اور ام عائشہ فرماتی ہیں اس روایت کی شروع میں کہ اللہ عز و جل نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے کتاب جامعہ ترمذی لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ من حدیث الحجاج وسمعت محمدا یضعف ھذا الحدیث، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے نصف شعبان کی، اس حدیث کو ہم اسی طریق سے جانتے ہیں، یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ حجاج سے بیان کی گئی ہے، اور محمد کو میں نے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت یضعف ھذا الحدیث، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب سے مشہور یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لوگ دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں 15 شعبان سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے در بیان ہے سنن ترمذی میں، جامعہ ترمذی میں۔ حدیث لکھنے والا، بیان کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ضعیف کیوں ہے؟ یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمعوا من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر اس کے راوی ہیں، انہوں نے عروہ سے جو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے عروہ سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کبھی عروہ سے حدیث سنی نہیں ہے۔ اب یہ محدثین کی محنت ہے، ایسے ہی وہ کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہہ دیتے، پورے راوی کے حوالے زندگی ہوتی ہے، لائف سپیم، لائف سٹرکچر ان کے سامنے ہوتا ہے، کہاں پر پیدا ہوا، کہاں اس کی وفات ہوئی، کن کن لوگوں سے ملا، وہ نیک تھا یا فاسق تھا، متقی تھا یا گناہ گار تھا، تمام کے تمام احوال کا ذکر کرتے ہیں، کس کس سے اس نے علم حاصل کیا، کس سے اس نے علم سیکھا، کس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، سارا سٹرکچر موجود ہے۔ اور اس حدیث کا ایک راوی یحییٰ بن ابی کثیر، اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس نے عروہ سے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد، امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے
عروہ سے اس حدیث کو سنا ہی نہیں ہے، اور حجاج نے یحییٰ بن حدیث سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اب وہ جو اوپر تذکرہ کیا کہ ہم نے یہ روایت حجاج سے سنی ہے، حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے یہ روایت کبھی سنی نہیں ہے، اس کا سماعت، اس کا ملنا، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے اس سے، اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کی روایت نمبر 739 ہے، اس میں یہ تذکرہ موجود ہے، امام ترمذی نے خود ہی اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ دوسری دلیل جو ہے، جو بڑی معروف بیان کی جاتی ہے نصف شعبان کی اہمیت میں، سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اور بے شک انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ آپ کہتے ہیں دیکھیں لیلۃ القدر کا تو اللہ نے فرما دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ نصف شعبان ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی صحابی کے قول میں روایتاً تو کیا اشارتاً بھی موجود نہیں ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ تفاسیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ تفسیر نمونہ جلد 12 سورہ الدخان آیت نمبر 1 تا 8، یہ اہل تشیع کی معتبر تفسیر ہے قرآن کی، جس کا وہ اکثر حوالہ جات دیتے ہیں۔ اس میں صاحب تفسیر کیا بیان کرتے ہیں کہ ان آیات سے بخوبی سمجھ آتا ہے کہ وہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا یا قرآن کے نزول کا اشارہ ہے لیلۃ المبارکہ ہے، اس سے مراد شب قدر ہے جو ماہ رمضان میں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تفسیر کے اندر، تفسیر بیان القرآن صفحہ 1026 میں، کہ کچھ لوگوں نے لیلۃ المبارکہ کی تفسیر میں شب برات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، چوٹی کے عالم، علماء دیوبند جو ہیں ان کے اکثر حوالہ جات دیتے ہیں، یہ شیخ الاسلام کا رتبہ رکھتے ہیں ان کے۔ وہ اپنی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شب برات یعنی نصف شعبان مراد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں پورے سال کے واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے، اور قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے سورہ قدر میں کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر تفہیم القرآن صفحہ 560 میں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد رمضان کی وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جو اکثر حجاج کو تفسیر دی جاتی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر کو پبلش کر کے تفسیر احسن البیان، اس کے صفحہ 1397 میں بیان کیا گیا کہ قرآن کا نزول شب قدر لیلۃ القدر میں ثابت ہے، اس سے شب برات مراد لینا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 4 معتبر تفاسیر بیان کی ہیں اور مختلف مسالک کی، یعنی جتنے بھی مفسرین ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، پہلے گزر جانے والے یا جو قریب کے ہیں،
تمام اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں، سورہ دخان کی یہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب قدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان نہیں ہے۔ لہذا یہ جو دلیل گھڑ کے 15 شعبان کی، نصف شعبان کی رات کو خود ساختہ عبادتیں کروائی جاتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15 شعبان آتی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پوری رات قیام کرتے اور دن کا روزہ رکھتے۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اس رات جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے آسمان دنیا پر، فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ الا مسترزق فارزق، کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، الا مبتلا فعافیہ الا قضا و قضا حتی یطلع الفجر، فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف پریشانی میں مبتلا اگر کوئی شخص ہے تو وہ دعا کرے تو اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ امور جن کا تعلق ہے 15 شعبان کی رات کے حوالے سے۔ اس روایت کے بارے میں تہذیب التہذیب یہ ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کے اندر حدیث کے راویوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ کون سا راوی صحیح ہے، کس کی حدیث قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے، وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی جلد 12 صفحہ 27 میں بیان کرتے ہیں صاحب کتاب، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ایک راوی ابن ابی سبرہ جس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کون ہیں؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کون ہیں؟ جو صحاح ستہ کے ائمہ کے استاد ہیں، امام بخاری کے، امام مسلم کے، امام ابو داؤد کے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ کے استاد ہیں، اور علماء میں محدثین میں بڑا معتبر نام ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی ابن ابی سبرہ یہ متروک اور ضعیف راوی، اور یحییٰ بن معین یہ بڑے معتبر تابعین میں سے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن ابی سبرہ روایتیں گڑھا کرتا تھا، یعنی اپنے پاس سے روایتیں بنایا کرتا تھا۔ ابن مدینی، علی ابن مدینی بہت بڑا نام علم حدیث میں، اور امام بخاری اسے منکر الحدیث کہتے تھے، یعنی اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور امام نسائی سے متروک کہتے تھے کہ یہ ایسا راوی ہے جہاں اس کا نام آئے اس کی بات سنو ہی نہ، ترک کر دو۔ یہ بھی روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں، صحیح نہیں۔ چوتھی دلیل جو بیان کی جاتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نصف شعبان کی رات اللہ نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور دشمنی رکھنے، آپس میں جو لوگ دشمنی اور اناد رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، ان کے علاوہ ہر شخص کو بخش دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے نصف شعبان کے حوالے سے۔ یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ تقریب التہذیب میں صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ اس کا راوی عبد الرحمن بن ازرب مجہول ہے۔ مجہول ایسا راوی ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ متقی ہے، نیک ہے، اس نے اپنے استاد سے بات سنی ہے نہیں سنی۔ اور دوسرا راوی ضحاک بن ایمن یہ بھی مجہول ہے۔ عبداللہ بن لہیہ اور ولید یہ دونوں بھی ضعیف راوی ہیں۔ عبداللہ بن لہیہ ضعیف ہے اور ولید تدلیس ہے، یہ مدلس ہے، یعنی ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔
5ویں حدیث سیدہ عائشہ کی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ میں ہے اور ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور کلب قبیلے کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، لیکن دونوں روایات ضعیف ہیں۔ علامہ شوکانی، حافظ الراقی، امام نووی، علامہ ابن باز، ابن رجب، ابو بکر ترتوشی، ملا علی قاری حنفی، حافظ ابو بکر العربی، علامہ عبدالحی لکھنوی، یہ حدیث کے تفسیر کے معتبر ناموں میں سے نام ہے، اور ان تمام نے یہ بیان کیا ہے کہ رجب کے حوالے سے یہ جو 28 رجب کی رات کی ایک عبادت مخصوص کر لی ہے کہ اس رات اللہ کے نبی کو معراج ہوا تھا۔ معراج کا کوئی مہینہ ہی مختص نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو گزشتہ مہینے بھی بتایا تھا، کسی صحیح روایت اور حدیث میں اس کے مہینے کا تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں رمضان میں ہوا، کچھ کہتے ہیں رجب میں، کچھ کہتے ہیں شعبان میں، کچھ کہتے ہیں کہ محرم میں ہوا ہے، اس کے مہینے کا طریقہ کوئی تعین نہیں ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کم و بیش سال یا 1.5 سال پہلے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمودار ہو، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نصف شعبان کی جو عبادت کی جاتی ہے، یعنی پوری رات کو جاگنا، وہ 100 نوافل، اور اس میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور صبح اس کو خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح رکھا، آپ سے ثابت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا، صرف 15 شعبان کا مخصوص کر کے رکھنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو 3-4 روایات بیان کی جاتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ روایتیں سخت ضعیف ہیں، ان کے راویوں کی کوئی بھی علم حدیث میں اعتبار نہیں ہے۔ محدثین نے جنہوں نے یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں اپنی کتابوں میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بھائی سب سے معتبر بات تو وہ ہوتی ہے نا جو بیان کرے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، اور میں اگر اپنی بات کا حوالہ دیتا ہوں تو میری وہ بات معتبر ہے، اگر میں حوالہ نہیں دیتا تو میری اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو محدث حدیث کو بیان کر رہا ہے اور اس حدیث کی صحت کو وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، اس حدیث کو بیان کرنے والے خود ہی بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ، ابن ماجہ، اور تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، جو حدیث کے علم کے ماہر ہیں، جو حدیث کے راویوں پر ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام حدیث ضعیف اور متروک ہے۔ عزیز سامعین، یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو ہم نے خطبہ کی ابتدا میں سورہ المائدہ کی آیت 3 پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو گیا ہے۔ آج کوئی انسان بھی نیکی اور خیر کی بات کرے گا اگر تو وہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق ہے، ہماری سر آنکھوں پر وہ خیر ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، قابل عمل ہے۔ لیکن اگر وہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ شخص قابل عزت ہے لیکن اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، اور راوی بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فی فہو رد، جو دین میں کوئی ایسی بات کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نازل نہیں کیا، وہ بات رد کر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کو سمجھنے کو اور انہیں زندگی کا حصہ بنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، پاکستان میں، اے اللہ برما میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر سمیع صاحب شدید علیل ہیں، ان کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ انہیں عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی تکالیف پریشانی انہوں نے برداشت کی ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت میں اور قبر کی زندگی کے اندر کفارہ بنا دے۔ اے اللہ جتنی بھی اللہ ان کی مقدر میں آپ نے زندگی لکھی ہے، اللہ ان کو عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے چھوٹے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو ہی خزانوں کا مالک ہے، تو ہی صحت کا مالک ہے، تو ہی کامیابی، فراوانی، عافیت کا مالک ہے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ ہمیں صحت، عافیت، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کو اولاد دی ہے سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور متقی بنا۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور متقی بنا، فرما بردار بنا۔ اے اللہ دنیاوی حوالے سے ہم سے بڑی لغزشیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تمام سے صرف نظر فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان گناہوں کو اپنی رحمت اور شفقت اور کرم سے اللہ نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے عزیز مسلمان کلمے پڑھ کر ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا، ہمارے پچھلوں کا، ہمارے اگلوں کا، ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ آپ جاننے والے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ آپ ماضی مستقبل تمام علم رکھنے والے ہیں، عالم الغیب ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ بھی عطا فرما۔